لوگ یہ تو نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ کسی تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیلیں دینے سے بہتر ہے کہ دل پر پتھر رکھ کے جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ عورت جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ رہنے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھے رہنے کی دلیل دیتی ہے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ شیطان، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے فرشتے سے بھی بہتر ہو سکتا ہے اور شیطان سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا۔ دینداری، اخلاق، سیرت، اچھے لوگ اور شریف خاندان کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا۔ نتیجہ ضلالت، جھگڑے، فساد، طلاقیں۔ بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے زندگی، ایک ہی کپڑے کو 100 دفعہ پہن کے گزاری جا سکتی ہے زندگی۔ 2 روٹیوں کے بجائے 1 روٹی کھا کر چل سکتی ہے زندگی، لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزر سکتی۔ ہمیشہ اس شخص کا انتخاب کرو جو آپ کو عزت دینا جانتا ہے اور اپنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اپنی عزت بنانا جانتا ہے۔ ہر مانگ کر حاصل کی جانے والی چیز احسان کے تحت ہوتی ہے، احساس کے تحت نہیں، پھر چاہے وہ پیسہ ہو یا محبت۔ اللہ جانتا ہے کہ تم تھک چکے ہو، وہ جانتا ہے کہ تم مشکل میں ہو، لیکن یہ قرآن میں اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ان کی جان سے زیادہ نہیں آزماتا۔ جس نے یہ مشکل وقت دکھایا، یقین رکھو تمہیں حالات سے لڑنا بھی وہی سکھائے گا۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھو۔ میں نے کہا گنہگار ہوں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا میں نے کہا اکیلا ہوں میں، رب نے کہا ساتھ ہوں میں، اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں، پروردگار نے کہا نظر اٹھا کر تو دیکھ، تیرے آس پاس ہوں میں۔ ایک لڑکی جب رخصت ہوتی ہے تو وہ صرف اپنا گھر نہیں چھوڑ رہی ہوتی، بلکہ گھر کے ساتھ اپنا بچپن، اپنے ناز نخرے، اپنی انا، اپنا آپ بھی چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پاک پروردگار سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ بے شک اللہ عظیم مصور ہے۔ جب کسی کے لیے آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو تو اس کو اپنے ہونے کا بار بار شدت سے احساس دلاتے رہنا بے معنی ہے۔ رابطے اتنے ہی رکھو جتنے تکلیف نہ دیں۔ سامنے والے کی طرف سے اگر بہت دیر تک جواب نہ آئے تو دستک دے کر پوچھ لیجئے کیا وہ زندہ ہیں۔ اگر وہ زندہ ہیں تو یقیناً آپ وہاں مر چکے ہیں۔ کبھی کبھار ہم بہتر راستے اور مناسب وقت کی تلاش میں اپنی زندگی کی مہلت استعمال کر بیٹھتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کتا ہی وفادار نکلے، وقت آنے پر آپ کا وفادار بھی کتا نکل سکتا ہے۔ عام لوگوں کی شدید کمی ہے، ہر کوئی خود کو بہت خاص سمجھ رہا ہے۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔
آپ نے زندگی سے کچھ نہیں سیکھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بار آپ ہی ٹھیک تھے۔ جو باتیں تکلیف دیں انہیں دل میں رکھنے کی بجائے پاؤں کے نیچے رکھیں۔ عدالت میں رکھا گیا قرآن پاک ملزم کے ہاتھوں میں دینے کے بجائے اگر ججوں کے ہاتھ میں دیا جائے تو بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ اگر بہت سارے منافق مل کر تمہاری جڑیں کاٹ بھی دیں لیکن کوئی ایک دوست مخلص آپ کو سہارا دیے ہوئے ہو تو یقین مانے آپ کبھی گر نہیں سکتے۔ جب آپ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آپ اپنی ذات کو ہی تکلیف دیتے ہیں۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ کیا جنت میں اولاد بھی ہوگی؟ جی ہاں، جنت میں جب مسلمان کو اولاد کی خواہش ہوگی تو خواہش کرتے ہی اس کا حمل، پیدائش اور اس کی پوری عمر 30 سال بغیر کسی تکلیف کے ایک ساتھ میں ہو جائے گی۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب، روح نکالنے والے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ ہر وقت 2 فرشتوں کو ساتھ لے کر چلنے والے انسان، کیا کہنے تیری پرائیویسی کے۔ خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہتا ہوگا یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ انگلیاں ہی نبھا رہی ہیں رشتوں کو آج کل، زبان کو نبھانے میں اب بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ کتابیں علم دیتی ہیں، ہدایت صرف میرا اللہ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ 3 چیزیں مل جائیں خدا اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کمزور پر نرمی، والدین پر شفقت، خادموں کے ساتھ بہترین سلوک۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کسی کو بھی زبردستی 2 کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا